لبیک اللہم لبیک نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ آپ لوگوں کو ہمارے چینل عمرہ ٹپس پر خیر مقدم ہوں۔ ہم آپ لوگوں کے لیے 10 پوائنٹس لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کو اپنی کاپی پر لکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، اور روزانہ ایک پوائنٹس کو سیکھ لیتے ہیں تو حج کے موقع پر آپ کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم نے حج کے موقع پر دیکھا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو یہاں کوئی گائیڈ نہیں ملتا، پھر آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ 10 پوائنٹ کو غور سے سنیے گا اور آخر تک سنیے گا اور اس کو لکھ لیجئے گا اور اس پر عمل کر لیجئے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ پہلے نمبر پر آپ لوگ سمارٹ فون کو سیکھ لیں۔ بہت سارے لوگ حج عمرہ پر آتے ہیں، ان کو سمارٹ فون کا استعمال نہیں آتا، کیونکہ بعض سادہ طبیعت بھی لوگ ہوتے ہیں، شہر میں بھی سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے سمارٹ فون کو سیکھ کر آئیں، اس کا یہاں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ اپنے فون کے اندر ایسی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں جو حج عمرہ کے متعلق ہیں، جن پر حج کے متعلق بتایا جا رہا ہے، حج کے فرائض بتائے جا رہے ہیں، اور اپنے علاقے کے علماء سے بھی حج کے فرائض پوچھیں، حج کے واجبات پوچھیں، صفا مروہ کی سعی کیسے کرنی ہے، صفا مروہ کے کتنے چکر لگانے ہیں، 7 چکر لگانے ہیں یا 14 چکر لگانے ہیں، کیونکہ انسان پر حج فرض ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور باقی جتنے آپ لوگ حج کریں گے وہ سارے حج نفلی حج ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پر پاک حج ایپ کو آپ سیکھیں، اس کا استعمال سیکھیں۔ اس ایپ کے اندر آپ کو بہت ساری مفید چیزیں ملیں گی، حج کے فرائض بھی ملیں گے، حج کے واجبات بھی ملیں گے، آپ کی فلائٹ کب جانی ہے، پہلے آپ نے کہاں جانا ہے، مکہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے، مینا میں کب جانا ہے، مزدلفہ میں کب جانا ہے۔ اس ایپ کے بہت سارے فائدے ہیں، لہذا اس ایپ کو آپ ضرور سیکھ لیں۔ اور چوتھے نمبر پر نسک ایپ ضرور سیکھیں، کیونکہ آپ نے ریاض الجنہ جانا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی، وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لہذا اگر آپ کو طریقہ آتا ہوگا تو اپائنٹمنٹ لینے کا طریقہ آتا ہوگا، جب آپ کو پرمٹ مل جائے گا تو آپ آسانی سے جائیں گے، وہاں جا کے نفل پڑھ لیں گے اور روضہ رسول کی زیارت کر لیں گے۔ 5ویں نمبر پر گوگل میپ کو آپ ضرور سیکھیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ دنیا کے کسی خطے کے اندر ہے، کسی جگہ میں ہے، آپ گم ہو گئے، راستہ بھول گئے، اگر گوگل میپ آپ کو چلانا آتا ہے اپنی لوکیشن پر ضرور پہنچ جائیں گے۔ اس طرح مکہ میں ہے، آپ کا ہوٹل ابراہیم خلیل روڈ ہے یا زیزیا میں کہیں ہے، آپ وہاں پہنچ کر اپنی لوکیشن کو سیو کر لیں۔ اس طرح اگر آپ بھول گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، آپ نے کسی گاڑی والے کو لوکیشن دکھا دی تو آپ بآسانی اپنے ہوٹل پر پہنچ جائیں گے۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی رشتہ دار ہے، بھائی ہے، والد ہے، بیمار ہو جاتا ہے، گوگل میپ آپ کو چلانی آتی ہے، آپ لوگوں کو ہاسپٹل کا پتہ نہیں چل رہا، گوگل ایپ سے آپ نے سرچ کیا تو فوراً آپ جائیں گے اور ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو گوگل ایپ کے بہت زیادہ فائدے ہیں، گوگل ایپ کو ضرور سیکھ لیں۔ 6 نمبر پر روزانہ آپ لوگ واک شروع کر دیں، 5 سے 6 گھنٹے آپ لوگ چلیں، کیونکہ مکہ سے حرم آنا، اس طرح مینا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، میدان عرفات میں جانا، یہ بہت سارا لمبا چکر پڑ جاتا ہے، سفر پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ ایک راستہ بند ہوتا ہے، دوسرے راستے سے جانا پڑتا ہے، 10 کلومیٹر انسان کو چلنا پڑ جاتا ہے روزانہ۔ تو لہٰذا اگر آپ کی واک کی عادت ہوگی، روزانہ 4-5 کلومیٹر آپ چلتے رہیں گے تو آپ کو ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ اور 7ویں نمبر پر آپ لوگ اپنی صحت اچھی بنائیں، اچھے فروٹ کھائیں، اچھی غذا کھائیں، اچھی چیزوں کو استعمال کریں جس سے آپ کے پیٹ میں گیس نہ ہو، آپ کا معدہ خراب نہ ہو، شربت جو ہے ٹھنڈے زیادہ نہ پئیں، مشروبات ٹھنڈے استعمال نہ کریں، اپنی غذا کو صحیح رکھیں تاکہ آپ کی صحت اچھی ہو، جب یہاں آئیں تو آپ لوگ صحیح طریقے سے سارے رکن ادا کر سکیں۔ 8ویں نمبر پر نماز کا اہتمام شروع کر دیں، نماز کو سیکھیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، کن چیزوں سے نماز خراب ہو جاتی ہے، ان چیزوں کو سیکھیں، نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، اور کم از کم نماز کے اندر آخری جو 10 صورتیں ہیں قرآن پاک کی وہ ہمیں یاد ہوں، اس طرح دعائیں قنوت آتی ہو، یہ ساری چیزیں ہم سیکھ کر آئیں۔ 9ویں نمبر پر ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، آدھا پارہ، 1 پارہ روزانہ پڑھیں، تاکہ جب یہاں آئیں
تو ہمیں پریشانی نہ ہو۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے یہاں آ کر وہ موبائل فون میں لگے رہتے ہیں اور چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، ذکر کریں، ان چیزوں کی عادت ڈالیں۔ لہذا روزانہ قرآن پاک کو آپ پڑھیں اور ایک معمول اور اہتمام بنا کے آئیں، روزانہ میں نے اتنا پڑھنا ہے۔ جب آپ کی عادت ڈلی ہوگی روزانہ میں نے آدھا پارہ پڑھنا ہے، تو یہاں آ کے بھی آپ لوگ پڑھیں گے۔ 10ویں نمبر پر دعا، سب سے لمبی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں مانگی ہے۔ ہم روزانہ اپنا معمول بنائیں، روزانہ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ روزانہ دعا مانگے۔ وہاں سے معمول بنا کر آئیں گے تو یہاں ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ اسی چینل پر حج عمرے کے متعلق آپ لوگوں کو ویڈیو ملتی رہیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك